मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हज़रत सदरुल इस्लाम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की तबीयत नासाज है भाई। बहुत बड़े सरमाए हैं उलमा के लिए, पाकिस्तानी उलमा के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए। हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब के बड़े भाई हैं, खुसूसी दिल से दुआ करें अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। आम बैंक में जो कि इस्लामी बैंक नहीं है, पैसे जमा करवाएं ज़कात निकालते वक्त सूदी रकम अलग कर ली गई है, तो ये सूदी रकम कहाँ दे सकते हैं? किसी भी गरीब को दे सकते हैं बग़ैर सवाब की नीयत से। इंडिया से मेहमान आए आपसे मुलाकात करने, इधर ही जब बयान ख़त्म हो मुसाफा कर लेना भाई, अभी बहुत थकावट होती है। और कोई बात जल्दी से मुख्तसर किसी ने पूछनी हो मजमे से जल्दी से पूछ लें। ये तो हो चुके हैं ना। यहाँ से किसी ने कोई सवाल पूछना हो स्पीड के साथ। हाय 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 हाय। जिस आदमी का अकीदा शिरकिया हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। अब ये खुद फैसला करें किसका शिरकिया है किसका शिरकिया नहीं है। जी हाँ, नहीं पर्दा होगा, पर्दे के साथ रहें, ठीक है ना। कज़न से, कज़न के लिए पर्दा, आपका पर्दा नहीं होगा कज़न से, कज़न का आपसे पर्दा होगा। पर्दा मर्द का नहीं होता, पर्दा औरत का होता है। जी ये वाला नहीं हुए, अच्छा मैं समझा हो गए। हज़रत वाला कराची के ट्रैफिक से तंग आ गए हैं। रॉन्ग साइड ट्रैफिक बहुत आता है, कुछ पता नहीं होता कि कौन कहाँ जा रहा है। कभी सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है, डर लगता है कि बाइक से उतर कर किसी को फोड़ न दूं, बेसब्रा हो जाऊं और जिस पर गुस्सा आ रहा है इसको दो चार रख दूं। वो भी रखेगा, जब आप 2-4 उसके रखेंगे तो 8-10 वो भी रखेगा। इतना नेक थोड़ी कोई होता है कि आप उसके रखें और वो कुछ भी ना, वो थैंक यू कह के चला जाए। बाकी आप नए नए कराची में आए मेरा ख्याल है, हैं आपका मसला ही, किसने पूछा ये? नए नए आए हैं कराची में, हाँ तो वो थोड़े दिन में आदी हो जाएंगे आप। फिर जो तमीज़ से ड्राइविंग कर रहा होगा उस पर आपको गुस्सा आएगा, अबे कमबख्त, यानी आप बोलोगे अभी तू जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर अंदर क्यों चल रहा है तू तो ये आपको थोड़े दिन में सेट हो जाएंगे। होता है जब नए नए कोई कराची आता है तो शुरू में ऐसा होता है। देखो ये कराची के जो खड्डे हैं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत हैं, इसको अजाब मत समझो। हकीकत बता रहा हूँ मैं, इससे खाना हजम होता है। कराची में पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कराची की सड़कों में स्पीड ब्रेकर ज़्यादा हैं, सड़क कम है, खड्डे ज़्यादा हैं, तो ये इसका फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका। मैं जब भी कराची आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कमर वमर के सारे मोहरे अपनी जगह सेट हो जाते हैं। तो ये थोड़े दिन में सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। हज़रत आपने फ़न फिन वालों के साथ स्टूडियो में बैठकर फ़नी वीडियो देखी थी जिसमें अरबी गाना भी था और म्यूज़िक भी, तो क्या आप इस बात के कायल हो गए हैं कि फ़नी वीडियो में म्यूज़िक हो सकता है? मुझे तो पता भी नहीं कि फ़नी कुछ चल भी रहा था उसमें। बाज़ दफ़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला रहे होते हैं, वो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो म्यूज़िक मकसद नहीं होता, वो म्यूज़िक मकसद नहीं होता, अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए उस म्यूज़िक को। लेकिन वो जैसे आप ख़बरें सुन रहे हैं, पीछे BBC सुनते हो तो पीछे म्यूज़िक चलता है ना, अब ये थोड़ी कि BBC सुनना ही हराम हो जाएगा। तो ऐसे ही वो आजकल तो हर जगह बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चला रहे होते हैं, तो वो ना सुना करें, खुद बखुद आ रहा है तो आने दें इतनी सख्ती नहीं करो इस्लाम में यार, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डिस्को क्लब में जा के डांस कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है मार्केट में। आपने बिल्कुल ही उसको इतना ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी। इस ज़माने में जो गुंजाइश का पहलू है ना वो निकालना चाहिए। जो भी मुफ्ती मुआशरे की सोसाइटी को समझेगा वो गुंजाइश के पहलू को हमेशा तरजीह देगा। जो इस्लाम के बेसिक चीज़ें हैं उनको लोग अगर छोड़ दें तो ये भी गनीमत है, तो इस ज़माने में ये भी काफ़ी है। तो उठा के चूम के रख ले बस कुरान पाक। नहीं कोई हदिया नहीं। अब ये जो फौजी लोग परेड करते हैं ये बगैर म्यूज़िक के हो सकती है? यानी कुछ फतवे ऐसे होते हैं जो मार्केट में देना आसान है, लेकिन जब आपके पास गवर्नमेंट आएगी तो वो नहीं चलेगा, वो परेड करते हुए जा रहे हैं खामोशी से। ऐसा थोड़ी ही होता है। कुछ जंग के मौके पे दफ बजाना या मोटिवेशन के लिए इस तरह की चीज़ें, ये तो फुक़हा ने भी लिखा है जायज़ है। तो इसकी म्यूज़िक में ये कर लेना चाहिए कि ये जो गाने बजाने के म्यूज़िक हैं ये तो बिल्कुल हराम है, और वो म्यूज़िक जो
موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے ملی نغموں میں یا پریڈ وغیرہ کے دوران، اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ کبیرہ الفاظ وہ والے استعمال نہ کریں جو بالکل ایک ڈسکو کلب میں جا کے انسان ناچ رہا ہوتا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل حلال کہیں، لیکن تھوڑا ہلکا رکھیں. جتنی شریعت نے جس چیز کو رکھا ہے نا اس کو اتنا ہی رکھیں. اس کو کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اس پہ وہ حکام لوگ بہت الٹا سیدھا کر رہے ہیں. جنید جمشید کی جب نظمیں آنا شروع ہوئی نا، اس میں بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں ہوں ہو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ دیکھو میوزک. میں نے کہا بھائی وہ ڈسکو کلب سے آیا ہے یار، اب اس کو اتنا تو کرنے دو تھوڑا سا. اس کو بالکل ہی آپ نے صوفی بنا کے وہ کیا کرے گا بیٹھ کے؟ پھر تھوڑا سا تو پھر اٹریکشن اس میں نعت میں یا کوئی اس میں پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا تو آواز میں ایکو لوگ ایکو کے بھی خلاف ہیں بعض لوگ، تو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں. مقصد صرف یہ جی. ہاں اچھا، میں چندہ نہیں دیتا ایسے. ہاں نہیں، یہ مسائل کا سیشن ہے نا، یہ تو پورے مشورے لے رہے ہیں آپ، یہ تو آپ خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، یہاں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سیلاب کے نام پہ مجھ سے چندہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے پاس لوگ رقمیں بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. ان کو میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ میں بھیجو، پھر بھی بھیج دیتے ہیں، لا کے پکڑا دیتے ہیں. تو میں نے پھر ادھر ہی بھیجنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے پرسنلی بھی دیے پیسے. نہیں، وہ کسی اور مد میں استعمال نہیں ہو سکتی وہ رقم. لوگ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، آپ نے کسی کے کاروبار میں اٹھا کے لگا دی، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ امانت ہے لوگوں کی، کہیں اور نہیں لگا سکتے آپ. ایک شرط میں لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے دیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ 1,00,000 زکوٰۃ کے کر لیے میں نے، اور یہ 1,00,000 میں استعمال کر رہا ہوں. اب وہ والے میں کسی غریب کو دے دوں گا. تو یہ تو کیونکہ پیسے بدل رہے ہیں نا آپ، تو یہ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ زکوٰۃ کے تھے اور آپ کے پاس جو پیسے آئے وہ پرسنل تھے. تو آپ نے کہا یہ پرسنل پیسے جو ہیں یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، فقیر آ گیا ہے، اور وہ جو تھے وہ میرے ہو گئے. تو یہ جب ہے جب بیک اپ پہ اتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں. اگر بیک اپ پہ پیسہ ہی نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کیا کیا کہ جی چلو میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں، پھر میرے پاس بھی جب آئیں گے نا اپنے پیسے تو میں زکوٰۃ میں ڈال دوں گا. یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، گناہ ملے گا آپ کو اس کا. وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اچھا، سیلاب زدگان کے نام پہ بہت سے لوگ آتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرنے. دیکھو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ اب کراچی میں فراڈی بھی بہت دبا کے گھوم رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں میرا مکان ٹوٹ گیا. ہمیں کیا پتا تیرا مکان ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. تصویریں لوگ بھیجتے ہیں، ہمیں کیا پتا بھائی تو اپنے گھر کی بھیج رہا ہے، کسی کی تصویریں نیٹ سے اٹھا کے بھیج رہا ہے. تو اس کا ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جامعہ کے طلباء پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جو جس علاقے میں وہ وہاں کا سروے کر کے رپورٹ دیتا ہے ہمیں کہ اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں، اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں. ان کی پوری، اب جامعۃ الرشید جائے، میں پوری ڈاکومنٹری بناؤں گا انشاءاللہ اس پہ کہ ایک ایک جگہ کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے. بڑی خاندانی طریقے سے جامعۃ الرشید نے خاندانی کام کیا ہے بہترین، کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ متاثر، کہاں کتنے لوگ متاثر، ان کے مہینے کے راشن کا کتنا خرچہ ہے اور کس چیز کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، مچھردانی ہے کتنی، بہت. اور یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو بڑا خاندانی کام ہے. تو ہم پھر انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو. بھائی ہو تو بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں جو غلط. تو ہم لوگوں کی امانتیں ایسے کیوں ضائع کریں؟ تو اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں، سروے کروایا کریں، رپورٹ لیا کریں. پھر وہیں پھر ٹوکن دے دیتے ہیں جا کے. پھر ان کو کہیں بھی بلا لیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں گاڑی جا سکتی ہے یا کشتی جا سکتی ہے، ایسی جگہ پہ ان کو بلا کے. اب ہیلی کاپٹر ہمارے بس میں نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا. تو ورنہ تو بہت سی جگہیں ایسی جہاں ہیلی کاپٹر کے علاوہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایسے بالکل ہی ڈوب گئے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سے کام کریں. ہلڑ دھڑ میں اتنی بدنظمی ہو رہی ہے کہ کئی ٹرسٹ بیچارے جن کو پراپر سروے نہیں ہے، ایک آدمی کو 6 مہینے کا راشن دے دیا، اس کے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے. جو جا رہا ہے اس کو ڈبے دے کے آ رہا ہے، دوسرا بھی اسی کو دے کے آ رہا ہے، تیسرا بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پہلے 10 لوگوں سے لے چکا ہے. تو ڈسٹریبیوشن میں بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں. اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے، وہیں کے ہمارے یہ سہولت ہے کہ ہمارے طلباء
ملک کے چپے چپے میں الحمدللہ 20 سال سے ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, طلبہ جاتے ہیں, ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, کون سا طالب علم کہاں رہتا ہے, ان سے ہم رپورٹیں طلب کرتے ہیں, پھر ان کے ذریعے مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے کام آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہلڑ دھڑل میں جا کے بس لوگ کیا کریں, تاجر ٹرک لے کے گئے, وہ اکثر تو ٹرک راستے میں اڑ جاتے ہیں اور پھر جا کے ایسے ہی پھینک پھاک کے آ گئے, تو وہ نہیں ہوتا, ایسے مزہ نہیں آتا, لوگوں کی امانتیں ضائع ہوتی ہیں اس طریقے سے. اور بعض لوگوں نے تو یہیں لا کے رکھے, بارشوں میں سارا راشن ان کا تباہ و برباد ہو گیا. ان کو ذرا بھی خیال نہیں کہ کروڑوں روپے لوگوں کے آپ بارشوں میں برباد کر رہے ہو اور راشن تباہ ہو رہا ہے. ایسے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کی. تو اس لیے کام کریں, پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تمیز سے خرچ کریں, بیہودہ طریقے سے اسراف کر کے اڑانا ٹھیک نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, بہت مذاق ہو گیا. 2 پراٹھوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا قیامت تک آدمی بولتا ہی رہ بیٹھ گیا.